السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ضمت الى محرمت، ایسے ہی نکاح صحیح ہو جائے گا اس عورت کا بھی جس کو کسی محرمہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، ضم کر دیا گیا ہو۔ صورت مسئلہ صاحب کتاب یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ دو عورتوں سے کسی نے ایک نکاح کیا، عقد کیا، ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک محرمات میں سے تھی، تو کیا دونوں کا نکاح نہیں ہوگا، یا جو محرمہ نہیں ہے اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر یہ صورت ہو کہ ایک عورت سے نکاح صحیح ہو اور ایک عورت سے نکاح حرام ہو، ایسی دو عورتوں کو عقد واحد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں محرمہ کا نکاح تو نہیں ہوگا، لیکن جس عورت سے نکاح جائز تھا اس عورت کا نکاح منعقد ہو جائے گا، محرمہ کا نکاح باطل رہے گا۔ اس محرمہ کے ضم کر دینے سے اس کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں من ضمت الی محرمہ، جو عورت ضم کر دی گئی محرمہ کے ساتھ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا تزوج امرأتین بواحد بعقد واحد، کہ جب کسی نے دو عورتوں سے نکاح کیا عقد واحد کے ساتھ، وَإِحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ، ان دو عورتوں میں سے ایک محرمۃ علیہ، اس پر حرام تھی، صح نکاح الاخری، تو دوسری والی عورت جس سے نکاح صحیح تھا اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لا نکاح امتہ وسیدتہ والمجوسیہ والوثنیہ وخامسۃ فی عدۃ الرابعہ۔ فرماتے ہیں اب یہاں سے صاحب کتاب، اس سے پہلے آپ دیکھیے صاحب کتاب نے ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح حرام تھا، پھر ان محرمات جن سے نکاح حرام ہے، جس کے بارے میں نص وارد ہے، ان سے تو نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ان کی حرمت ابدی ہے۔ کیا ہے؟ حرمت ابدی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کافر نے اپنی بھانجی سے حالت کفر میں نکاح کیا، اگر اسلام یہ لے آئیں تو اسلام لانے کے بعد ان کا نکاح منفک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ احکام اسلام اس پر فوراً لاگو ہوں گے، اور وہ اس کی بھانجی ہے، اس سے اس کا نکاح درست نہیں رہے گا۔ تو جو بھی محرمات کا ذکر ماقبل میں ہوا وہ سب وہ محرمات تھیں جن سے نکاح کی حرمت ابدی تھی، کسی صورت میں بھی ان سے نکاح جائز
نہیں تھا۔ یہاں سے صاحب کتاب کچھ ایسی محرمات کا ذکر کر رہے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، کسی حالت میں حرام ہے تو کسی حالت میں حرام نہیں ہے۔ یعنی کسی عارض کی وجہ سے نکاح کرنا حرام، اگر وہ عارض ختم ہو جائے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وہ عارض ختم ہو جائے تو نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ وجہ تو ایسی کچھ عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ جن سے نکاح کی حرمت عارضی ہے، لیکن جب تک عارض پایا جاتا رہے گا تب تک حرمت رہے گی۔ مثال دوں میں آپ کو، چند مثالیں صاحب کتاب چند عورتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں عارض کی بنا پر۔ فرماتے ہیں لا نکاح امتی ہی، اپنی باندی کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ اپنی باندی کا نکاح کرنا بیٹا، اپنی باندی سے تو آدمی بغیر نکاح کے وطی کرتا ہے، وہ اس کی مملوکہ ہے، وطی کر لی۔ اب اسی کی باندی اسی کی رہے، نکاح کسی اور سے کر دے تو دوسرے سے بھئی جس سے نکاح کرے گا وہ اس کا شوہر ہوگا، وہ من حیث النکاح وہ بھی وطی کرے گا، اور من حیث الملک تو یہاں پر دو پانیوں کا رحم واحد میں جمع ہونا، اشتباہ ولد کا یہاں پر معاملہ ہو جائے گا نا۔ اس وجہ سے اس باندی کا نکاح کر دینا کسی سے یہ جائز نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کس وجہ سے عارض کیا ہے یہاں پر کہ اشتباہ ولد ہو جائے، اشتباہ ماں ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ اس کا اور اس کا دونوں کا رحم واحد میں پانی کا استعمال لازم آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بچہ کس کا ہوگا یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا پھر بعد میں، اس کا بچہ مانا جائے۔ اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ ایسی صورت میں نکاح کرنا جائز، نکاح صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آزاد کر دے باندی کو، اور جب آزاد کر دیا تو اس کا وطی کرنا جائز نہیں رہے گا۔ اب نکاح کرا دے تو اب وہ صرف اس کی بیوی ہوگی، اسی سے ہی وطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک عارض تھا، جب تک وہ عارض رہے گا اس وقت تک نکاح صحیح۔ وَسَيِّدَتِهِ، ایسے ہی اپنی کیا کہے غلام کی سیدہ جو ہوگی، سیدہ ہی بول لو، مالکن بول لو، ہے نا، مالکن سے بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں بیٹا؟ مالکن سے اگر نکاح کرے گا تو وہ تو مالکہ ہے اور یہ مملوک ہے۔ غلام، غلام کیا ہے؟ مملوک ہے۔ اور جب مملوک ہے اگر اس سے نکاح صحیح ہو جائے تو یہی غلام جو کہ مملوک ہے یہ خود مالک ہو جائے گا اس کا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ملک وضاحی کا مالک صحیح ہوگا نا۔ دوسرا یہ کہ یہ تو غلام تھا اور اب من حیث الزوج اب یہ اس پر حاکم ہو جائے گا، تو یہ خرابیاں لازم آ جائیں گی نا۔ اس لیے کسی بھی سیدہ سے، سیدہ کا مطلب اصطلاحی سیدہ نہیں، مالکن سے اس کے غلام کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء یہاں پر تو قلب ہو جائے گا۔ والمجوسیہ، اور اگر ہاں وہ مالکہ اس کو آزاد کر دے تو تھوڑی مملوک رہا اس کا، اب نکاح کرنا تو جب تک عارض تھا نکاح کرنا حرام تھا اور عارض نہیں رہے۔ والمجوسیہ، ایسی ہی مجوسی عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ مجوسی عورت سے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کفر ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے، اور کسی بھی مشرکہ سے نکاح کرنا
جائز نہیں ہے. کسی مومن کا نکاح مشرکہ سے نہیں ہوتا ہے، نہ ہی مومنہ کا نکاح کسی مشرک سے ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر معنی کیا ہے؟ شرک، کفر. یہاں پر معنی ہے اگر یہ مجوسیہ آگ کو پوجنا ختم کر دے، کفر اور اشراک چھوڑ دے، تو پھر نکاح صحیح ہو جائے گا نا. تو ایک عارض ہی تو ہوا یہ، تو حرمت عارض کی وجہ سے ہوئی نا. ایسی والوثنیہ، ایسی بت پرست سے بھی نکاح صحیح نہیں ہے جب تک وہ بت پرست رہے. اب بت پرستی چھوڑ دے تو نکاح صحیح ہو جائے گا. اسلام لے آئے. وَخَامِسَةٍ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ، ایسے ہی پانچویں عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ چوتھی عورت عدت طلاق میں ہو. 4 بیویاں تو پہلے سے ہی کر لی تھیں، شادی کر لی تھیں 4. اب سوچ رہا ہے کہ 5ویں اور کر لوں، تو ایک کو طلاق دی. بھئی 4 5 تو کر نہیں سکتا، تو ایک کو طلاق دے دی. ایک کو کیا دے دی؟ ابھی یہ چوتھی عورت عدت طلاق ہی گزار رہی تھی، اور اسی عدت میں وہ سوچ رہا ہے کہ دوسرے سے نکاح کر لوں 5ویں سے. تو کہہ رہے ہیں کہ 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا عدت طلاق میں. کیوں؟ کیونکہ عدت طلاق میں عورت کا من وجہن اس شوہر سے تعلق رہتا ہے. اسی علاقہ اور تعلق کی وجہ سے ہی تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے نفقات، اس کا سکنا، اس کی رہائش، ان تمام چیزوں کا انتظام کرے. اگر بالکلیہ وہ الگ ہو گئی ہوتی تو پھر یہ سب کیوں شوہر پر واجب ہوتی؟ نہیں واجب ہوتی. لیکن واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ من وجہن یہاں پر علاقہ ہے. اس کو جب من وجہن علاقہ ہے تو جب تک یہ عدت میں رہے گی اس وقت تک 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں عدت ختم ہو جائے تو جو معنی تھا، جو عارض تھا، وہ عارض ختم ہو گیا تو جائز ہو جائے گا 5ویں سے نکاح کرے. ایسے عدتیں گزرتی چلی جائے، وہ ہزاروں سے نکاح کر لے، ہے نا. لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں یہ جو کہا ہے نا کہ 5ویں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے چوتھی کی عدت میں، یہ آزاد مرد کی بات ہے. کیونکہ آزاد کو 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن غلام کو تو 2 ہی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. اس لیے غلام کے حق میں یہاں پر مسئلہ یہ ہوگا کہ 2 سے نکاح کر چکا تھا، اب تیسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوسری کو اس نے طلاق دے دی. اب دوسری کو طلاق دے دی تو جب تک عدت طلاق میں وہ دوسری رہے گی، تیسری سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فرماتے ھذا للحر، یہ آزاد کے لیے، وہ اما للعبد، رہا غلام کے لیے، فلا یجوز الثالثہ، تو اس کے لیے تیسری جائز نہیں ہوگی، فی عدت ثانیہ، دوسری کی عدت میں. وَأَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ، ایسے ہی نکاح جائز نہیں ہے باندی سے، علی حرہ، کہ آزاد سے نکاح کر چکا ہے، اب آزاد سے نکاح کرنے کے بعد باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ آزاد عورت اس کی اجازت دے. وَأَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ أَوْ فِي عِدَّتِهَا، یا آزاد کو اس نے طلاق ہی دے دی ہے لیکن آزاد وہ عدت طلاق میں ہے، ابھی عدت کے اندر بھی ابھی باندی سے نکاح کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے. وَحَامِلٍ مِّن سَبْيٍ، ایسے ہی اس عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو عورت حاملہ ہو اور دارالحرب سے اس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہو. یعنی کوئی باندی ایسی ہے، باندی کیا، مثلا جنگ ہوئی دارالحرب میں، مسلمانوں کو کامیابی ملی، وہاں پر بہت ساری عورتوں کو قید کر لیا گیا دارالحرب سے.
اب دارالحرب میں جب وہ تھی تب بھی تو کسی نہ کسی کے نکاح میں یا کسی نہ کسی میں ہوگی، اور وہ حاملہ تھی تو کسی نہ کسی سے حمل تو ہوا ہی ہوگا، اس کا اس کے شوہر سے ہوا ہو دارالحرب میں رہ کر۔ اب وہ قید ہو کر مسلمانوں کے ساتھ آئی، اب مسلمانوں کے ساتھ آیا اور لیکن ہے حاملہ وہ، تو اب مسلمانوں کے قبضے میں جب وہ ہے قید ہو کر آئی، اسے قید کر دیا گیا، تو وہ حاملہ جب تک حاملہ ہے، جب تک اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی ہر وہ عورت جو بھی حاملہ ہو، جس کے حمل کے نسب کا ثبوت ہو، معلوم ہے کہ اس کا یہ حمل فلاں سے ہے، ہر ایسی حاملہ عورت سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی، کیونکہ اس کا تو نسب ثابت ہے پہلے سے، جب نسب ثابت ہے، یہ اب اگر یہ نکاح کر رہا ہے ایسی حاملہ سے، تو پھر ولد کس کا؟ اس کا نسب تو پہلے سے ہی ثابت ہے۔ نکاح اگر کرنا جائز ہوگا تو ناکح سے ولد کا تعلق ہوگا پھر، تو حالانکہ اس کا نسب تو پہلے سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کو نکاح کرنا حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہیں پر وضع حمل ہو جائے، ہے نا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے، نکاح کرنا جائز ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وحامل، فرماتے وحامل من سبع، سبیون کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، قید سے وہ حاملہ جس کو قید کر کے لایا گیا ہو۔ وحامل ثبت نسب حملہا، ایسی وہ حاملہ عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا جس کے حمل کا نسب ثابت ہو۔ ولو ہی ام ولد، اگرچہ وہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو، بس نسب کا ثبوت اگر ہے تو اس کے حمل ہونے کی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ام ولد کا بھی نسب کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ ام ولد سمجھتے ہو؟ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں، بھئی باندی سے تو اس کا آقا وطی کرتا ہے، اب اس سے بچہ پیدا ہوا، آقا نے یہ کہہ دیا ھذا الولد منی، یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ اس نے اقرار کر لیا ہے، کہہ دیا اس نے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اس باندی کے بچے کو اپنا بچہ قرار دیا اس نے، ہے نا۔ اب اس کے یہ کہہ دینے کے بعد کہ یہ بچہ میرا ہے، اب وہ باندی اس کے لیے یہ ام الولد کہلائے گی، ارے ولد کی ماں ہے، ایسی باندی کو ام الولد کہتے ہیں جس کے بچے کے بارے میں اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو بیٹا جیسے ہی اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، نسب کس سے ثابت ہو جائے گا؟ بچے کا نسب ثابت ہو گیا نا۔ ام ولد کی صورت میں بھی نسب ثابت ہوتا ہے، جب نسب ثابت ہو گیا تو اب ایسی صورت میں ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولو ہی ام ولد، اگرچہ وہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو، حملت من سیدہا، جو حاملہ ہوئی ہو اپنے آقا سے، ٹھیک ہے، تو اس سے نکاح صحیح نہیں۔ تزوجا مسبیۃ حاملۃ، اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، معقول میں آیا تھا نا کہ حامل من سبی، قید ہو کر کوئی عورت آئی اور وہ حاملہ تھی تو اس سے نکاح جائز نہیں تھا، ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ سبیون بیٹا مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں، مسبیۃ کے معنی میں، اس کے معنی میں مسبیۃ یعنی جس کو قید کر کے لایا گیا۔ فرماتے ہیں تزوجا مسبیۃ حاملا لا یجوز النکاح، کسی آدمی نے نکاح کیا اس عورت سے جس کو قید کر کے لایا گیا ہو اور وہ حاملہ ہو، کیا ہو وہ؟ لا یجوز النکاح، تو نکاح یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن حملہا ثابت النسب، کیونکہ اس کا حمل کیا ہے؟ ثابت النسب ہے۔ ارے بھئی دارالحرب میں تھی جب وہ، تو حربی سے اس کا نکاح تھا، تو وہ دارالحرب میں وہ حاملہ ہوئی تھی، تو اس کے حمل کا نسب ثابت ہوگا حربی سے، جب ثابت النسب ہے اس کا حمل، تو اب اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوا۔
وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا۔ اب صاحب شرح ایک بات بتا رہے ہیں کہ اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ نسب ثابت ہے. بھئی باندی اگر دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی تو اس سے نکاح جائز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ کیونکہ اس کا حمل ثابت النسب ہے، اس کے حمل کا نسب ثابت ہے. تو یہ بات مصنف کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی حامل من سبیین کہہ کر، جبکہ یہ بات تو آگے آ رہی ہے، وہ حامل ثبت نسب و حملہا، یہ بات تو آگے آ رہی ہے نا. تو آگے جب آ رہی ہے تو اسی میں یہ بھی شامل ہو جاتی، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت. لیکن مصنف نے اس کو الگ سے ذکر کیا، حالانکہ آنے والا قول اس کو بھی شامل تھا، لیکن پھر بھی الگ سے اس کو ذکر کیا. تو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب شرح اس وجہ کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، مصنف نے اس کو الگ سے ذکر کیا. وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ قَوْلِهِ وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا، اگرچہ یہ داخل تھی مصنف کے قول وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا کے تحت، لیکن پھر بھی الگ سے ذکر کیا اس کو. کیوں ذکر کیا الگ سے؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ أَنَّ وَلَدَهَا ثَابِتُ النَّسَبِ أَمْ لَا. بیٹا جو یہ کہا گیا وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا، اور ایسی حاملہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے کہ جس کے حمل کا نسب ثابت ہو. تو یہ اس میں تو صرف اور صرف جہاں پر حمل کے ثبوت کا یقین ہے وہ داخل ہوگی. لیکن جس کے حمل کے نسب کے ثبوت میں اگر اشتباہ ہو جائے کسی کو، کیا ہو جائے؟ مثلا یہی ہے کہ دارالحرب سے قید ہو کر آئی، اب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ کس سے نکاح تھا اس کا، تو اشتباہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو وہم ہو سکتا ہے. تو اب یہ سوال ہوگا کہ یہاں پر اشتباہ ہے تو کیا اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اشتباہ کو، اس شبہے کو دور کرنے کے لیے مصنف نے اس کو الگ سے ہی بھی ذکر کر دیا، اگرچہ شامل اسی میں تھا، اور کہا کہ ایسی باندی جس کو دارالحرب سے قید کر کے لایا گیا ہو، ایسی باندی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حمل بھی، اس میں شبہ مت کرو، اس کا حمل بھی حربی سے ثابت ہے. تو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی نا. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے الگ سے ذکر کیا، لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ أَنَّ وَلَدَهَا ثَابِتُ النَّسَبِ أَمْ لَا، کیونکہ کبھی اشتباہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ولد، یعنی جو قید کر کے لائی گئی ہے، اس کا ولد ثابت النسب ہے ام لا یا نہیں. فلا يعلم حکمها، اشتباہ کی صورت میں حکم معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کیا جہاں پر اشتباہ ہو تو کہ وہاں پر بھی نکاح جائز ہوگا یا نہیں. تو اشتباہ، اور دوسری والی صورت تو اشتباہ کی ہے ہی نہیں. تو فرماتے ہیں فلا يعلم حکم نکاحها، تو ایسی باندی کے نکاح کا حکم معلوم نہیں ہو پائے گا. فافردها بالذکر، تو اس کو الگ سے مصنف نے ذکر کر دیا. وقوله ولو هي ام ولد، ولو هي ام ولد، اس سے مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں ولو هي ام ولد؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں ولو هي ام ولد یعنی لو وصلیہ لے کر آنا، یہ اس کی مختلف صورتوں کو شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو صورتیں، مثال کے طور پر کسی مسئلے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت میں جیسے یہاں پر ہی مان لو کہ اس عورت سے نکاح حرام ہے جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، یا یہ ثبوت نسب کبھی تو بیٹا بڑی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا درجہ کبھی بہت مضبوط ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے بھی ثبوت نسب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی کبھی اتنا مضبوط ہوتا ہے یہ ثبوت نسب، اور کبھی کبھی ثبوت نسب بیٹا کمزور بھی ہوتا ہے کہ انکار کر دینے سے ثبوت نہیں ہو پاتا ہے، اور اقرار کر لے تو ثبوت ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟ تو جہاں پر قوی اور ضعیف درجے ہوں تو وہاں پر ایسے کہا جاتا ہے کہ جب حرمت بیان کرنا ہو تو کہہ دیا گیا
کہ جس کا نسب بالکل ثابت ہے، جس کے حمل کا نسب ثابت ہے، اگر وہ قوی ہے ثبوت تب تو حرمت ہوگی ہی، لیکن اگر نسب کا ثبوت ہے اگرچہ وہ ضعیف ہی کو نہ ہو تب بھی اس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوگی۔ تو چند درجے جہاں پر ہوتے ہیں تو ان سارے درجوں کو شامل کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے ولو کانا۔ اس کا مطلب یہ ہے ولو ہی ام ولد، یہاں پر نسب کا ثبوت تو ہوگا لیکن یہاں پر نسب کا ثبوت ضعیف درجے میں ہوگا۔ کس درجے میں ہوگا؟ لیکن اگر ثبوت ہے تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمیں یہ بھی چاہیے کہ یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ثبوت نسب کے درجے کتنے ہو سکتے ہیں۔ ثبوت نسب کے درجے کتنے ہو سکتے ہیں ابھی ہم تھوڑا بتاتے ہیں اس کے بارے میں، پہلے تھوڑا سا ترجمہ لگاؤ۔ وقولہ، اور مصنف کا کہنا، ولو ہی ام ولد وانما قال ذالک کذالک، مصنف نے ولو ہی ام ولد لو وصلیہ کے ساتھ اس کو اس طرح سے اس لیے کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے مثل ھذا الکلام یستعمل فی مقام، اس جیسے کلام یعنی واو وصلیہ کے ساتھ اس جیسے کلام مستعمل ہوتا ہے فی مقام، ایسی جگہ میں یحتاج الی المبالغہ، جس میں مبالغہ کی ضرورت ہو، یعنی مختلف درجے ہوں، سب کو شامل کرنا ہو کہ اقوا میں تو حرمت کا ثبوت ہوگا ہی، اضعف میں بھی حرمت کا ثبوت ہوگا۔ تو حرمت کے ثبوت میں مبالغہ کرنے کے لیے یہاں پر مصنف نے ولو ہی ام ولد کہا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر ذوف کیسے ہے ثبوت نسب میں۔ ثبوت نسب کا بیٹا نسب جس سے ثابت ہو، ایک بات اب میری بات کو دھیان سے سننا، فراش کا لفظ وہ سنا ہے نا شریعت میں؟ کیا فراش؟ اصول شاشی میں ہی پڑھا ہوگا، صاحب فراش سنا ہے نا؟ فراش کا معنی تو بستر کا ہوتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس مخصوص رابطے اور تعلق کا نام فراش ہے جو مخصوص جسمانی تعلق مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کا جو جسمانی تعلق ہوتا ہے، اس مخصوص جسمانی تعلق کو فراش کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں۔ کیا؟ مخصوص جسمانی تعلق کو، شوہر اور بیوی کے درمیان جو مخصوص جسمانی تعلق ہوتا ہے، اس جسمانی تعلق کا نام کیا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ فراش۔ اس مخصوص تعلق کی بنا پر نسب کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی مجامعت جو مخصوص تعلق ہے اس سے کس کا ثبوت ہوتا ہے بیٹا؟ نسب کا ثبوت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب نسب کے ثبوت کے ثبوت کا ذریعہ کیا بنا؟ مخصوص تعلق یعنی فراش بنا۔ کیا بنا؟ یہ فراش بیٹا کبھی قوی ہوتا ہے تو کبھی ضعیف بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی قوی اس صورت میں ہوتا ہے جہاں پر ایجاب و قبول کے ذریعے سے یہ تعلق بنے، نکاح کے ذریعے سے یہ تعلق بنے، وہاں پر یہ کیا ہوتا ہے؟ اور جہاں پر ملک یمین کی بنا پر یہ تعلق بنے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے۔ اب اس کے قوت و ضعف کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر نکاح کی بنا پر تعلق ہو یہ تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ فراش قوی ہے۔ اب اس قوی میں بھی درجے، ایک اقوا، ایک قوی، ایک اقوا اور ایک قوی اور ایک متوسط، یہ تین درجے ہو جائیں گے اس صورت میں جبکہ فراش نکاح کے ذریعے سے ہو۔ مثال دوں میں آپ کو، اقوا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر میں نے کہا کہ نا ثبوت نسب ہوگا، تو اگر ثبوت نسب بیٹا اس طرح سے ہو کہ انکار کرنے سے بھی اس کا عدم نہ ہو پائے،
تو اس کو کہیں گے کہ یہ تو بڑا مضبوط ہے، قوی تر ہے. کیا کہیں گے اسے؟ مثال دوں، کسی نے نکاح کیا کسی عورت سے، نکاح کرنے کے بعد حاملہ ہوئی عورت. کیا ہوئی؟ حاملہ عورت ہوئی. اب حمل کے وقت میں اب اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، اور طلاق بھی طلاق بائن دی. طلاق بائن میں تو نکاح باقی نہیں رہتا ہے، رجعت بھی نہیں ہو سکتی. طلاق بائن دے دی اس نے. اب طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے وہ عورت. اسی دوران بچے کی پیدائش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب بچے کی پیدائش ہوئی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس مرد و عورت کے درمیان رشتے زوجیت باقی رہا تھا یا نہیں؟ بولو. ارے یار، حمل سے پہلے بھی مان لے طلاق بائن دی تھی نا، رشتہ زوجیت باقی رہا تھا؟ اب وہ من وجہ نہیں، رشتہ زوجیت بتاؤ. نہ رجعت کر سکتا نہ وطی کر سکتا جب تک کہ نکاح دوبارہ سے نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو نکاح تو تعلق رشتہ زوجیت نہیں رہا نا. اب ایسے وقت میں جب یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ کس کا مانا جائے گا؟ کس کا؟ جس سے نکاح ہوا تھا نا، جس نے طلاق دے دی ہے اسی کا مانا جائے گا نا. شریعت کہتی ہے یہاں پر کہ اب ایسے وقت میں یہ شوہر انکار بھی کرے، کہے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے نہیں، بچہ اسی کا مانا جائے گا. اور یہاں پر ایک دوسرا آپشن وہ بھی نہیں رہتا کہ لیان کر لے. قاضی کہے کہ قاضی لیان کا حکم دے، تو لیان کا بھی یہاں پر آپشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیان شوہر اور بیوی کے معاملات میں لیان تب ہوتا ہے جبکہ رشتے زوجیت رہے، اور یہاں پر رشتے زوجیت رہا نہیں، رشتہ زوجیت، اس لیے لیان کا آپشن بھی یہاں پر ختم ہو گیا. جب لیان یہاں پر قسم بھی نہیں کھلانا ہے، اسے لیان بھی نہیں کرانا ہے، تو لیان کا آپشن بھی ختم. اور کیا کہا شریعت نے کہ یہ ولد کس کا مانا جائے گا؟ اسی شوہر کا مانا جائے. اب بتاؤ یہاں پر ثبوت نسب کتنا قوی ہے، شوہر کے انکار کرنے سے بھی نہیں ختم ہو رہا ہے، وہ تو قوی تر ہوا نا. اس کو کہیں گے کہ یہاں پر فراش اقوا ہے. کیا ہے؟ فراش اقوا. اس کے برخلاف اسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق رجعی دے دی. کیا دے دی؟ طلاق رجعی دے دی. تو رشتہ زوجیت سے دیکھو ابھی نکلی نہیں ہے جب تک عدت نہیں گزرے. طلاق رجعی دے دی، بچہ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہوا. بچہ کس کا مانا جائے گا؟ بولو. شوہر کا مانا جائے گا نا. کیا مانا جائے گا؟ شوہر کا مانا جائے گا. اب اگر شوہر انکار کرے تو یہاں پر شریعت نے یہ کہا کہ قاضی کہے گا کہ لیان کا حکم دے دے گا فوراً. سمجھے نہیں؟ تو اب یہاں پر دیکھو انکار کرنے کی صورت میں لیان کا آپشن آ جاتا ہے. کیا لیان کا آپشن اس لیے آ گیا یہاں پر کہ دونوں کے درمیان ابھی بھی رشتہ زوجیت موجود ہے، کیونکہ طلاق رجعی ہے. یہاں پر اس لڑکے کا ثبوت، اس بچے کے نسب کا ثبوت اقرار پر ہوگا نہیں ہوگا؟ اقرار پر ہوگا. تو یہ پہلے کے مقابل تھوڑا کمزور ہوا، اس لیے اس کو کہیں گے ضعیف. یہاں پر فراش کیا ہے؟ ارے نہیں، ضعیف تو نہیں کہیں گے، قوی کہیں گے. اقوا نہیں کہیں گے، قوی کہیں گے. ضعیف بھی نہیں کہیں گے کیونکہ نسب کا ثبوت تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک صورت اور بتاؤں میں. کسی نے اپنی باندی سے باندی سے وطی کی تھی، اور باندی کے بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کے بارے میں یہ کہہ چکا آقا کہ ہذا ولد منی، یہ میرا بچہ ہے. تو پہلے بچے کے بارے میں کہہ چکا، اب دوبارہ سے وہ پھر حاملہ ہو گئی. اب دوسرے والے بچے کے بارے میں یہ اقرار نہیں کر رہا ہے، اس میں انکار کر رہا ہے.
تو بیٹا یہ ام ولد ہے، کیا ہے یہ؟ ام ولد ہے۔ اب ام ولد ہے، اب دوسرے بچے کا اگر یہ اقرار کرتا ہے تو نسب ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں نکاح کے ذریعے سے نہیں ہے، یاد رکھنا، یہاں تو اقرار ہی پر رہے گا۔ اگر یہ اقرار کرتا ہے تو نسب ثابت مانا جائے گا، اور انکار کر دے تو کہا جائے گا کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اور اقرار و انکار کچھ نہیں کرے تو اسی کا مانا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بچے کا تو اقرار کر چکا ہے نا۔ تو اب اگر دوسرے بچے کا یہ انکار کر دے تو انکار کرنے کی صورت میں اس کا بچہ نہیں مانا جائے گا، حالانکہ وطی کس نے کی تھی؟ وطی تو اسی نے کی تھی، مولا نے ہی کی تھی، اور انکار کر رہا ہے۔ انکار کرنے کی صورت میں بچہ اس کا نہیں مانا جا رہا، نسب ثابت نہیں ہو رہا، اقرار کرنے کی صورت میں تو اس کا مطلب یہاں پر فراش جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیا ہے یہ؟ ضعیف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں بھی ایسے ہی، تو یہاں پر اقرار پر موقوف ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ اقرار پر موقوف ہو گیا۔ تو اب جب اقرار پر موقوف ہو گیا تو اس کو فراش ضعیف کہیں گے۔ ام ولد کا جو ذکر مصنف نے کیا نا یہاں پر فراش ضعیف کو بیان کرنے کے لیے، کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے فراش قوی ہونے کی صورت میں نسب ثابت ہوتا ہے تب تو نکاح جائز ہے ہی نہیں، اگر نسب ثابت ہوتا ہے چاہے فراش ضعیف سے ہی کیوں نہ صحیح، اگر نسب کا ثبوت ہے تو نکاح جائز۔ یہ بتانے کے لیے مصنف نے ولو ہی ام ولد کا ذکر کیا کہ جہاں پر فراش ضعیف ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ صاحب کتاب کیا کہتے ہیں، میری گفتگو سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ھذا الکلام یستعمل مثل ھذا الکلام یستعمل فی مقام، اس جیسا کلام مستعمل ہوتا ہے ایسی جگہ میں یحتاج ایسے مقام میں یحتاج الی المبالغہ، جس مقام میں مبالغہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لأن الحاملہ، اب یہاں پر مبالغہ کی کیسے ضرورت ہے نا؟ تو میری بات کا مفہوم ذہن میں ہے نا؟ فرماتے ہیں لأن الحاملہ التی ثبت نسب حملها، کیونکہ وہ حاملہ جس کے حمل کا نسب ثابت ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، اما منکوحہ، یا تو وہ حاملہ کیا ہوگی؟ منکوحہ ہوگی، اور منکوحہ ہوگی تو وہاں پر فراش کیا ہوگا؟ قوی ہوگا۔ اب وہ الگ بات ہے، اس میں بھی درجے ہوں گے، ایک اقوا ہوگا ایک قوی ہوگا، وہ الگ درجے ہے، لیکن قوت تو ہوگی نا فراش میں۔ یا تو منکوحہ ہوگی اور مستولدہ، یا مستولدہ ہوگی یعنی بغیر نکاح کے جس سے وطی کی گئی ہو ملک یمین کی بنا پر، اسے مستولدہ کہہ رہے ہیں، جس سے ولد طلب کر لیا گیا ہو، یعنی ولد پیدا کر لیا گیا ہو بغیر نکاح کے بلکہ ملک یمین کی وجہ سے۔ تو مستولدہ بے معنی یا تو وہ عورت وہ حاملہ جس کے حمل کا نسب ثابت ہوگا، یا تو وہ منکوحہ ہوگی یا مستولدہ ہوگی۔ والمنکوحہ ہی الفراش القوی، اور منکوحہ جو ہوتی ہے وہ فراش قوی ہوتی ہے۔ فلدفع توہم اختصاص ھذا الحکم بالفراش القوی، تو آدمی یہ وہم کر سکتا ہے کہ بیٹا فراش تو دو طرح کا ہوا، ایک فراش قوی ایک فراش ضعیف، تو آدمی یہ بھی تو وہم کر سکتا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا حامل ثبت نسب حملہا، اس حاملہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جس کے حمل کا نسب ثابت ہو، تو حمل کے ثبوت میں جو فراش قوی ہے، آدمی کا ذہن ہو سکتا ہے یہ سمجھ لے کہ فراش قوی سے جو نسب ثابت ہو وہ مراد ہے یہاں پر، اور فراش ضعیف سے جو نسب ثابت ہو وہ یہاں پر مراد نہ ہو، یہ وہم ہو سکتا ہے نا؟ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے، یا اس اختصاص کا وہم ہو سکتا ہے، اس اختصاص کے وہم کو ختم کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ اگر نسب کا ثبوت ہو رہا ہے چاہے فراش قوی سے ہو چاہے فراش ضعیف سے ہی کیوں نہ ہو، نسب کا اگر ثبوت ہو رہا ہے تو نکاح ایسی حاملہ سے جائز نہیں ہے۔ فرماتے کہ فلدفع توہم اختصاص ھذا الحکم، تو اس حکم کے اختصاص کے توہم کو دفع کرنے کے لیے بالفراش القوی، فراش قوی کے ساتھ، کہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ حکم فراش قوی کے ساتھ مختص ہو، اس وہم کو ختم کرنے کے لیے قال، مصنف نے کہا بطل نکاح حامل، حاملہ کا نکاح، ایسی حاملہ کا نکاح باطل ہے ثبت نسب حملہا، جس کے حمل کا نسب
ثابت ہو، وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ غَيْرَ قَوِيٍّ، یہ ولو ہی ام ولد کہہ کر گویا کہ یہ کہا اگرچہ فراش قوی نہ ہو، غیر قوی ہو۔ وَأَيْضًا قَدْ ذَكَرَ أَنَّ نِكَاحَ مَوْطُوءَةِ السَّيِّدِ، ایک اور وجہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو کیوں خاص کر ذکر کیا، ایک وجہ اور بھی ہے۔ ما قبل میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آقا جس باندی سے وطی کر چکا ہے، آقا جس باندی سے وطی کر چکا ہے، اس باندی سے کسی مرد کا نکاح کر لینا اس کے آقا کی اجازت سے یہ جائز ہے، صحیح ہے نکاح۔ ما قبل میں پڑھ چکے ہو نا؟ تو ما قبل میں جب یہ ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے ذہن میں، اور ام ولد بھی کیا ہوتی ہے؟ بولو، ام ولد بھی کیا ہوتی ہے؟ باندی ہی تو ہوتی ہے نا، اور آقا کی موتوعہ بھی ہوتی ہے وہ۔ تو ما قبل میں یہ عبارت گزر چکی ہے کہ آقا کی موتوعہ سے وہ نکاح کرنا جائز ہے آقا کی اجازت سے، یہ ما قبل میں گزر چکا۔ تو یار ام ولد بھی تو آقا کی موتوعہ ہے، تو یہاں پر یہ شبہ ہوگا پھر تو ام ولد سے جبکہ وہ حاملہ ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا کیونکہ موتوعہ ہے وہ، تو وہی معنی یہاں پر آدمی سمجھ سکتا ہے نا۔ تو اس سے الگ کرنے کے لیے یہاں پر الگ سے بالخصوص یہاں پر ذکر کیا ولو ہی ام ولد۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا قَدْ ذُكِرَ یا وَأَيْضًا قَدْ ذَكَرَ، نیز مصنف نے ذکر کیا ما قبل میں کہ ان نکاح موتوعۃ السید، کے سید کی موتوعہ کا نکاح صحیح ہے۔ فہذا المعنی اوہم صحت نکاح الحامل من السید، تو اس معنی نے یا مصنف کی اس عبارت نے وہم ڈالا اس بات کا کہ وہ حاملہ جو ہوئی ہو اپنے سردار سے تو اس سے نکاح کرنا بھی صحیح ہو۔ فإنها موتوعۃ السید، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ آقا کی موتوعہ ہے۔ فقالا، تو مصنف نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا بطل نکاح حامل، ایسی حاملہ سے نکاح باطل ہے ثبت نسب حملها، جس کے حمل کا نسب ثابت ہو۔ وإن كانت هذه الحامل موتوعۃ السید، اگرچہ یہ حاملہ آقا کی موتوعہ ہی کیوں نہ ہو، اگر حمل کا ثبوت ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے نکاح صحیح نہیں ہے۔ فإن هذا المعنى يوجب صحة النکاح مع ذلك بطل نکاحها، کیونکہ یہ معنی تو موتوع سید ہونا، آقا کا موتوعہ ہونا، یہ معنی تو صحت نکاح کو واجب کر رہا ہے۔ مع ذالک بطل نکاحها، حالانکہ ام ولد کا نکاح جو حاملہ ہے اپنی آقا سے ہے نا، اس سے نکاح کرنا باطل ہو جا رہا ہے بے اعتبار ثبوت نسب حملها، اس کے حمل کے نسب کے ثبوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو الگ سے مصنف نے ذکر کیا۔ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ، اور متعہ کا نکاح بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور مؤقت نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح مؤقت اور نکاح متعہ، ابتدائے وقت میں متعہ حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال کیا، حلال ہوا غزوہ خیبر کے موقع پر، پھر غزوہ خیبر کے موقع پر جب حرام کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے نا، ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نکاح متعہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوا۔ شیعہ لوگ آج بھی متعہ کے جواز کے قائل ہیں، لیکن احادیث صریحہ کے اندر صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام، ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ اس لیے ہمارے نزدیک نکاح متعہ یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیا ہے نکاح متعہ اور نکاح مؤقت؟ نکاح مؤقت کا مطلب وقتی نکاح، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نکاح متعہ کے اندر اتمتعو اور استمتعو جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے آدمی۔ مثلا کسی عورت سے کہا کہ میں 10 دن کے لیے تجھ سے اتنے پیسوں کے بدلے میں لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں،
10 دن کے لیے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، 1 مہینے کے لیے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، عورت راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، یہاں پر نکاح کا لفظ نہیں بولا جاتا، یاد رکھنا، لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. تو جہاں پر نکاح تزویج وغیرہ کے الفاظ نہ بولے جائیں، صرف لطف اندوزی کے معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ بولے جائیں تو اسی کو نکاح متعہ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے اپنی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. کیا ہے؟ عورت کے ساتھ. اور بیٹا کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا، اس کو کھلونا بنا لینا اپنی ہوس کے لیے، یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے شریعت میں ہمارے نزدیک تو یہ ناجائز ہے. نکاح مؤقت کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی تزوج یا نکاح کے ہی لفظ بولے لیکن وقت کو متعین کر دے اور کہہ دے کہ 1 مہینے کے لیے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. عورت نے کہا ٹھیک ہے، اتنے روپے میں 1 مہینے کے لیے نکاح مل رہا ہے. اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، میں نے بھی قبول کر لیا. تو یہ نکاح موقت ہے، 1 دن کے لیے ہو، 1 مہینے کے لیے ہو، یعنی وقت کو متعین کرنا ہو. تو نکاح موقت بھی شریعت میں ناجائز ہے. نکاح موقت بھی شریعت میں ناجائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس میں نیت کسی مخصوص وقت تک کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس وقت نیت یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر نباہ بنا رہے، دونوں کے درمیان آپسی تعلقات اچھے رہے تو پوری زندگی اسی کے سائے سے ہی گزار دیں. نیت یہ ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ شریعت نے عورت کے ساتھ یا ایک کو دوسرے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جو طلاق کا آپشن رکھا ہے شریعت نے، وہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ اگر نباہ کی صورت نہ ہو تو طلاق ایک دوسرے سے لے کر جدا ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ طلاق کا بھی آپشن نہ ہو تو لوگ اپنی آپ کو جانے دیں، آتم ہتیا کریں پھر، ہے نا. جیسے کہ کچھ مذاہب میں لوگ جب ان کے یہاں پر آپشن نہیں ہے طلاق کا تو ایک ہی آپشن بچتا ہے ان کا کہ پھانسی لگا لو، اپنے آپ کو جلا لو. شوہر طلاق دے نہیں سکتا، آپشن ایک ہی بچتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے پھر پیٹرول چھڑک کے آگ لگاتا ہے. یہ شریعت نے انسانی حقوق کی پاسداری کی اور کہا کہ اگر نباہ کی صورت نہیں ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ پھر. لیکن شریعت نے یہ بھی کہا کہ نکاح موقت نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے کے وقت میں نیت ہو کہ یار ہمارے بیچ اچھے حالات رہیں اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، ہے نا. اسی کی رغبت دلائی نا نکاح موقت کو حرام کر کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا نکاح موقت جائز نہیں ہے. نکاح موقت اور نکاح متعہ کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر نکاح کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے، وہاں اتمتع استمتع وغیرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور نکاح موقت میں نکاحی کا لفظ بولا جاتا ہے، تزوج کا لفظ بولا جاتا ہے، یا اس پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے. فرماتے ہیں وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ، متعہ اور مؤقت کا جو نکاح ہوتا ہے، نکاح متعہ نکاح مؤقت، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں. سورۃ المتعہ، متعہ کی صورت یہ ہے ان یقولا کہ آدمی کہے اتمتع بک کذا مدتا، میں تجھ سے تمتع حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اتنی مدت تک، بے کذا من المال، اتنے مال کے ذریعے ہے. جو آج کل بار جو چل رہے ہیں، کوٹھے اور طوائف خانے جو چل رہے ہیں، یا کسی بھی غریب کمزور کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پر اپنے پیسے کی بنا پر، یا جو امیروں کے درمیان دوسرے ملکوں میں یہ رائج ہے کہ اپنے خواہش کے لیے وہ کسی کی، ان کے یہاں پر یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ دے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پر دل لگے وہاں رہ لے. تو کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور وہاں پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں. یہ سب اسی دائرے میں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ سب حرام ہیں ہمارے نزدیک.
یہ سب کھلواڑ کرنا ہے. انسان کی عزت ہی نہیں رہی. یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو معزز رہنا چاہیے. فرماتے ہیں اتمتع بک کذا مدتا بکذا من المال، تجھ سے میں اتنی مدت تک اتنے مال کے بدلے میں مزے لینا چاہتا ہوں. یہ کہے یا اس جیسے کوئی اور لفظ بولے، نکاح کا لفظ نہیں آئے تو نکاح متعہ ہے. وَصُورَةُ الْمُؤَقَّتِ، اور مؤقت کی صورت یہ ہے ان یقولا کہ کہے تزوجت کی بکذا الی شہر او 10 ایام، میں نے تجھ سے اتنے روپے کے بدلے میں، اس مال کے بدلے میں تجھ سے میں نے نکاح کر لیا الی شہر، 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک، 1 دن تک، 2 دن تک، 10 دن تک، ایسے بولے لیکن نکاحی کا لفظ بولے، یہ نکاح مؤقت کہلاتا ہے. تو متعہ اور مؤقت کے درمیان یہ فرق بتا دیا، یہ بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے.